ڈاکٹر صاحبہ یہ طلاق جون سی ہے جی اس کو پہلے تو قبی عمل سمجھا جاتا تھا، آج کل یہ خلا اتنا دائر ہونا شروع ہو گیا اور لڑکیاں، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ لڑکیاں بے باک ہو گئی ہیں نا، سمجھ نہیں رہی ہیں کہ گھر کیسے بسانا ہے. گھر بسانے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کی نفی کرنی پڑتی ہے. گھر بسانے کے لیے آپ کو دوسرے کی ماننی بھی پڑتی ہے، اپنی منوانی بھی پڑتی ارے ہے. کمال ہو گیا، کمال بات. گھر بسانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ شوہر کو عزت دینی پڑتی ہے. گھر بسانے کے لیے آپ کو گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں. آپ کی آج کی کتنی لڑکیاں ہیں جو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں شوہر جلدی گھر آئے، ہماری بات سنیں، ہمیں کھانا بھی نہ پکانا پڑے، باہر سے ہم جو ہے وہ آرڈر کر دیں، اور جو ہے وہ جو شوہر کے گھر والے ہیں وہ بھی کہیں چلے جائیں، یا ان کو کہیں جو ہے وہ باہر شفٹ کر دیا جائے یا پھینک دیا جائے، وہ بھی موجود نہ ہوں، اور ہم جو ہے وہ گھر میں بس اکیلے جو ہے وہ اپنی مرضی سے سوئیں اٹھیں. جو شوہر کہہ رہا ہے بس اس کی جو ہے وہ بات ہم نے نہیں سننی، ہماری بات جو ہے وہ شوہر سنتا رہے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے گھر نہیں بستے. آج کی نوجوان نسل کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے گھر بسانا ہے تو ہم نے ایک دوسرے کے لیول پہ بسانا ہے، کہ اگر اس نے مجھے، میرے شوہر نے تھپڑ مارا ہے تو میں نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارنا ہے. یہ جو کانسیپٹ آ گیا نا معاشرے میں، اس نے خلا کو جو ہے وہ بہت ہوا دے دی. عورت جاتی ہے سیدھا جو ہے وہ جا کے کیس دائر کرتی ہے. اچھا کیسی بات ہے، مرد نے تمہیں عزت سے گھر میں رکھا ہوا ہے چار دیواری میں کہ کسی غیر مرد کی نگاہ تم پہ نہ پڑے، اور تم اپنے بچے لے کے اور اپنے آپ کو لے کے جو ہے وہ عدالتوں میں رلتی پھر رہی ہو، کبھی کسی ایڈوکیٹ کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ کسی جج کے سامنے. وہاں تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ اپنے گھر کے معاملات جو ہے وہ خلا تک جو ہے وہ عدالت یا کورٹوں میں لے گئی ہو. وہ بچہ جو معصوم تمہاری جو ہے وہ گود میں بلک رہا ہے اور اس کو باپ کی ضرورت ہے، اسے کیا پتا کہ تمہاری کون سی جو ہے وہ عزت نفس کو تمہارے شوہر نے ٹھیس پہنچائی ہے. اس بچے کا کیا قصور ہے جس کو تم نے پیدا کر کے اس دنیا میں جو ہے وہ لے آئی ہو، اور آپ خلا دائر کرنے کے لیے جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگاؤ گی، ایڈوکیٹوں سے جو ہے وہ باتیں کرو گی، ان کے ساتھ جو ہے وہ فونوں پر ان ٹچ رہو گی. یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نے تمہیں چار دیواری میں رہنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ شوہر تمہارا محافظ ہے، شوہر تمہارا تمہیں عزت دے کے گھر کے اندر رکھے. عورت نے کہا میں نے رہنا ہی نہیں گھر کے اندر، مجھے باہر نکالو. جس وقت آپ کی عورت یہ کہنا کہ مجھے باہر نکالو، اس وقت وہ پھر گھر میں نہیں ٹکتی. یعنی ایک دفعہ پاؤں باہر نکل جائے، باہر آ گیا بس پھر اندر نہیں، پھر وہ گھر میں نہیں رہے گی. پھر وہ کہے گی کہ بس ٹھیک ہے میں باہر ہوں تو میں باہر ہوں. عدالتوں تک کیوں جا رہی ہیں یہ عورتیں؟ بتائیں نا کیوں خلا. آج جو ہے وہ اتنے بچوں کی زندگیاں یہاں پہ برباد ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے سائیکولوجیکلی کتنا بڑا ڈیزاسٹر آنے والا ہے ہمارے ملک میں؟ کون سے بچے ہم پیدا کر کے جو ہے وہ اس ملک کے معمار بنا رہے ہیں. آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ مینٹل النس کا شکار ہوں گی، وہ انزائٹی پیشنٹس ہوں گے، وہ ڈپریشن کے مریض ہوں گے. ہمارے پاس تو اتنے سائیکالوجسٹ ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنے سائیکیٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ان کا علاج کر سکے. میرے پاس اتنے پیشنٹ ہیں کہ آپ یقین کریں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سب پیشنٹس کو جو ہے وہ ٹائم دے سکوں. اگر میں وہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے مختلف جو ہے سائیکیٹرسٹ کو بانٹ بھی دوں تو بھی میرے پاس اتنا رش ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں سب کو کیسے ڈیل کر سکتی ہوں. میں ایک اکیلی بندی ہوں، کس کو جو ہے وہ میں ٹائم دے سکتی ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے پوڈ کاسٹ بھی، اپنا پروگرامز بھی، اور اپنا جو ہے وہ کلینک بھی، اور ساتھ آن لائن سیشنز بھی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ساتھ اپنے کیری کرتی ہوں کہ کسی کو اگر میری ضرورت ہے تو میں اس کو فوری طور پر جو ہے وہ رپلائی کروں. لیکن ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. ہماری پاکستانی قوم اتنی جلد باز ہے، کہتے ہیں فوری طور پر ڈاکٹر حاضر ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا. ہاں ڈاکٹر حاضر ہو. تو یہ جو ڈاکٹر حاضر ہو کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بڑا غلط ہے. دیکھیں ڈاکٹر بھی انسان ہے، اس کی بھی فیملی ہے، اس کے بھی جو ہے وہ معاملات ہیں، گھر والے ہیں، چیزیں ہیں. اس نے بے شک جو ہے وہ پڑھائی کی ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ سرو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن اس کی اپنی لائف اور اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ بھی ضرورت ہے. اس کو مینٹل ہیلتھ بھی اپنی سکون کے لیے ضرورت ہے. میرا فون جو ہے وہ بجتا ہی رہتا ہے، میسیجز آتے رہتے ہیں، اور اوپر سے کچھ لوگ تو ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابھی اٹھائیں فون، ابھی ہماری بات سنیں. آپ کیسی اینکر ہیں، آپ کیسی ماہر نفسیات ہیں. یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے کہ لوگ آپ کو فون کر کے آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. ایگزیکٹلی، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنا جو ہے وہ نوازا ہے، اتنی محبت سے، اتنی چاہت سے. یہ محبتیں اور چاہتیں سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے. آج کل آپ یہ دیکھیے کہ طلاقوں کو بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جی، اور فوٹو شوٹ کروائے جا رہے ہیں، اسی طرح کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور لکھا جا رہا ہے کہ جی ڈائیورسڈ بٹ ہیپی. یہ جو سلوگن آج کل یہ چل رہا ہے اور اس کا فروغ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا معاشرہ؟ سر اگر تو آپ کی بیٹی کسی گھر میں جو ہے وہ بدسکونی کا شکار ہے، اس کا مینٹل پیس جو ہے وہ بالکل ڈسٹرائے کر دیا ہے اس فیملی نے، اس کے شوہر نے اس کو ڈومیسٹک وائلنس یعنی اس کو مار پیٹ کرتا ہے، اس کو ابیوز کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرتا ہے، تو پھر تو آپ طلاق لے لیں.
پھر تو آپ جو ہے وہ الگ ہو جائے اس آدمی سے, آپ کیسے رہ سکتی ہیں اس آدمی کے ساتھ. لیکن ایسی عورتیں بھی ہیں جو ایسے آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کر رہی ہیں, اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ گھر بسا کے بیٹھی ہوئی ہیں. جس طرح بچوں کی نگہداشت کر رہی ہیں اس طرح اپنے ہسبینڈ کو بھی اسی طرح دیکھ رہی ہیں. بالکل دیکھ رہی ہیں, کر رہی ہیں. اور ہماری ماؤں نے بھی کیا. شوہروں کی جو ہے وہ کیا شوہروں کو کبھی غصہ نہیں چڑھتا؟ نہیں, ویسے کیوں ہو رہا ہے یہ ویسے سیلیبریٹ جو کر رہے ہیں آج کل؟ سیلیبریٹ تو یہ مخصوص طبقہ ہے جو یہ سیلیبریٹ کر رہا ہے. ہی تو پھر عام طبقوں میں آ جاتا ہے نا. دیکھیں وہ یاد ہوگا کہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی. تو وہ جو عام بات خاصوں والی باتیں ہیں وہ پھر عاموں میں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر تو ایک چیز ہوتی ہے, دیکھیں جو چیز خاص ہوتی ہے نا وہ خاص ہی ہوتی ہے. ویلیوز کو آپ کبھی ڈسٹرائے نہیں کر سکتے. یہ آپ کی ویلیو ہے کہ آپ نے جس گھر میں آپ گئے ہیں اس گھر میں اگر آپ کو بہت ہی کوئی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ کو لا لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا شوہر آپ کو ٹائم نہیں دے رہا, پیسہ نہیں دے رہا, تو پھر یہ دیکھیں کہ اگر وہ اس ٹائم مصیبت میں ہے تو بیوی کا پتہ تب چلتا ہے جب شوہر کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا, اور شوہر کا پتہ تب چلتا ہے جب بیوی بیمار ہوتی ہے. یہ محبت کے توازن ہے, یہ محبت کا توازن ہے. اگر آپ اس سے تجاوز کریں گے یا اس سے جو ہے وہ ایک سٹیپ نیچے آ جائیں گے تو آپ رشتہ نہیں نبھا سکیں. اچھا, اس طبقے کی بات جو میں کر رہا تھا, کچھ سیلیبریٹ کر رہا ہے جی, اس کو روکا نہیں جا سکتا؟ سر اس کے لیے ظاہری بات ہے روکنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, سب کو متحد ہونا پڑتا ہے, ایک پینل پہ آنا پڑتا ہے. یہاں تو میرے ساتھ بھی 1000 لوگوں کا اختلاف ہوگا, آپ کے ساتھ بھی 1000 لوگوں کا اختلاف ہوگا. کوشش کر رہے ہوں گے کہ کب یہ گرے, کب اس کا بیڈ ٹائم شروع ہو, کب ہم اس کا مذاق اڑائیں, ہم آئیں سامنے, ہماری جو ہے ویلیو بڑھے. یہاں تو ساری کی ساری ویوز کی گیم چل رہی ہے. اور مجھ سے آپ حلفاً قسماً جو ہے وہ یہ آپ بات لے لیں کہ مجھے آج تک پتہ ہی نہیں کہ میری ویڈیو جو ہے وہ کتنے لیول پہ چل رہی ہے یا کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اتنے ملین کراس کر رہی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر, کرم اس کی ذات کا, بہت کرم, یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. مجھے تو ویوز کی گیم ہی کوئی نہیں ہے. میں تو خدمت خلق کے لیے جو ہے میدان میں اتری ہوں. میں تو ریلیشن شپ اور گھروں کو جوڑنے کے لیے میدان میں اتری ہوں. مجھے کچھ نہیں کمانا. میرے اپنے یوٹیوب چینل سے مجھے 1 روپیہ نہیں آتا. میرا فیس بک جو ہے وہ مانیٹائز نہیں ہے. مجھے جو ہے وہ میرا انسٹاگرام مانیٹائز نہیں ہے. تمام چیزوں کے باوجود لوگ آپ سے آشنا ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی میری دشمنی عروج پر ہے. لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, آپ سے ایڈوائس لینا چاہتے ہیں, آپ سے ایڈوائس لینا چاہتے ہیں. سر میں پیسہ کمانے کے لیے میدان میں نہیں اتری, لیکن ایک ڈاکٹر کی ایک فیس ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کو اپنے وقت کا جو ہے وہ چارج کرتا ہے. obviously جب آپ اپنے وہاں بیٹھی ہوتی ہیں کلینک میں تو کیونکہ ہمیں اپنے اور اخراجات بھی یہیں سے نکالنے ہوتے ہیں نا.